دوستو السلام علیکم، میں سید اعتماد الدین ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ مجھ سے واقف ہوں گے۔ ای ٹی وی اردو، منصف ٹی وی، گواہ پیپر، ان تمام سے، ان کے علاوہ بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے۔ کچھ عرصے سے میں سوشل میڈیا پر اہل حدیث جماعت کو لے کر کے کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، جس میں دو گروپس مجھے نظر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے پر کچھ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق مجھے کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے اور ان کو جاننے کے لیے میں آج رنگ روڈ لنگر ہاؤس پر جو جمعیت اہل حدیث کا جو دفتر ہے یہاں پر میں رجوع ہوا ہوں، اور جب کچھ سوالات میں نے یہاں کے سیکریٹری صاحب جو ہیں شفیق عالم خان صاحب جامعی، جن کو ناظم جمعیت اہل حدیث کہا جائے گا، ان سے جب میں نے سوالات پوچھنے شروع کیے تو آپ نے مجھ سے عرض کیا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی لوگ اس کے تعلق سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز گشت کر رہے ہیں اس کے حقیقی چیزیں منظر عام پر لانا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے خواہش کی کہ اس پروگرام کو یا ان سوالات کو ریکارڈ ہی کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی تمام لوگوں تک اس کو میسیج کو پہنچایا جا سکے۔ میں نے حامی بھری، چونکہ میں نے ای ٹی وی اردو، منصف ٹی وی اور گواہ پیپر کا نام لیا ہے، ان انسٹیٹیوشن سے یا ان ٹیلی ویژن چینل سے میں آج یہاں رجوع نہیں ہوا ہوں۔ صرف اور صرف میری شخصی جو خواہش ہے یا سوالات میرے ذہن میں ہیں، ان سے اس سوالات کو لے کر میں شخصی طور پر یہاں پر رجوع ہوا ہوں۔ تو میں کچھ سوالات صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شفیق عالم خان صاحب جامعی جو ناظم ہیں جمعیت اہل حدیث کے، ان کے کچھ پریس کانفرنس کے ویڈیوز میں نے یوٹیوب وغیرہ پر اور فیس بک وغیرہ پر میں نے دیکھے۔ اس کے بعد ایک صاحب ہیں شیخ فصیح الدین حیدرآبادی صاحب، جو اپنا تعارف اس طریقے سے انہوں نے اس ویڈیو میں دیا ہے، انہوں نے بھی کچھ کاؤنٹر وہاں پر جو شفیق عالم خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے کاؤنٹر میں کچھ سوالات کیے۔ تو ان سوالات کو میں پھر سے ایک بار دہرا لیتے ہوئے صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ میرا تعلق بحیثیت میں مسلمان ہوں، جہاں اہل حدیث سے میرا کچھ زیادہ وقفیت نہیں ہے، تو میں بحیثیت عام شہری اور عام مسلمان یہ جاننا چاہوں گا کہ اہل حدیث جماعت کے متعلق آپ کچھ سرسری کہتے چلیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور یہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی، تعداد میں تھوڑی رہے گی، اور نقصان پہنچانے والے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جماعت قائم رہے گی، جو خالص کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والی رہے گی۔ البتہ جمعیت اہل حدیث، ہر جماعت کے لیے ایک جمعیت اور ایک تنظیم کی ضرورت پڑتی، تو ہماری جماعت اہل حدیث کے لیے بھی تنظیم کی ضرورت پڑی، جس کا نام جمعیت اہل حدیث ہے۔ ایک عرصے دراز سے منظم انداز میں کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ جی، میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اہل حدیث جو جماعت ہے، اس میں پھر جمعیت اہل حدیث اس کا کیا فرق ہے، اس کو آپ بتاتے چلیں۔ جو بھی کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ جو بھی کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے، اور اس کی تنظیم سے جو وابستہ ہوگا وہ جمعیت اہل حدیث کا فرد کہلائے گا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث اہل حدیث ہند جو ہے یہ ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے، پھر جمعیت اہل حدیث یہ چیز کیا ہے، پھر اس کے تحت کام کرتی ہے یا کیا ایفیلیشن؟ جماعت اہل حدیث کی تنظیم کو جمعیت اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ جماعت اہل حدیث کی تنظیم کو جمعیت اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ رجسٹرڈ ہے، اور اس کے بعد 1960 اور 1980 میں بھی اس کا رجسٹریشن ہے۔ اس کے تحت ہمارے سارے صوبے ہیں، اور اس کے بعد شہر ہیں، اس کے بعد ہمارے تحت حلقے ہیں، یہ سب مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت ہیں۔ اور جمعیت اہل حدیث بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے ایک رکنیت سازی کا فارم ہمارے پاس آتا ہے، اور اس میں کچھ اقرار نامہ ہوتا ہے،
اور اس اقرار نامے کو پر کرنا، اور اس کے بعد نیچے حلفیہ بیان ہوتا ہے، اس کا حلف لینے کے بعد ہی، اس کی فیس ادا کرنے کے بعد ہی وہ بندہ جمعیت اہل حدیث کا رکن بنتا ہے۔ جو قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث رہتا ہے، لیکن ایک تنظیم سے جڑنے کے لیے یہ فارم بھر کر اس کو جمعیت کا رکن بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی اہل حدیث کی مساجد میں نماز پڑھی ہے، جی، کبھی جمعہ بھی پڑھا ہے، جی، اور میں سنت الجماعت میں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ چونکہ مسلمان ہوں۔ کیا ایک شخص اگر اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھ لے یا جمعہ پڑھ لے تو کیا وہ اہل حدیث بن جائے گا؟ جی دیکھیے، اہل حدیث میں آپ کو بتایا مسجد میں نماز پڑھنے سے یا پھر مسجد میں آ جانے سے وہ اہل حدیث نہیں بنتا۔ جی، جب تک وہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل نہیں کرے گا وہ اہل حدیث نہیں کہلائے گا۔ اس انداز سے تو تمام جو عمل کریں وہ تمام اہل حدیث ہو گئے۔ اگر کوئی کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو سب اہل حدیث کہلائیں گے، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے وہ اہل حدیث کہلائیں گے۔ آپ کی جماعت سے اگر جڑنا ہو، ہاں، جمعیت اہل حدیث سے اگر جڑنا ہو تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اس کے لیے بتایا نا، مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کا رکنیت سازی کا فارم آتا ہے، اس کو پر کرنا پڑتا، اور اس میں حلف ہے کہ ہم زندگی گزاریں گے تو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس جمعیت سے وابستہ رہیں گے، ہماری اور زندگی اور موت اس جماعت کے لیے وقف رہے گی۔ جب یہ حلفیہ بیان کو دیتا ہے تو جمعیت اہل حدیث کا رکن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کہ حبیب عبدالقادر صاحب کے تعلق سے آپ نے کہا تھا، ان کو نام لے کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ایک جمعہ یا ایک نماز نہیں اہل حدیث کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ حبیب عبدالقادر صاحب کون ہیں؟ ان کو یہ ذکر کیا حبیب عبدالقادر صاحب عرف حبیب قلی، جو بسم اللہ ٹریولز ٹور اینڈ ٹریولز چلاتے ہیں جی، اور یہ تقریباً لوگ ان سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، ان کا بسم اللہ ٹور اینڈ ٹریولز چلتا ہے، اور ان کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بات کہی ہے اور آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور اس کی کیا وجہ تھی اس سے پہلے میں نے اس بات کو ذکر کر دیا۔ جی، اب ایک بات دیکھیے، ایک تو وجہ جو تھی میں نے ذکر کر دیا پہلے ہی، دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نئی جماعت بنائی ہے، جی، نئی جماعت بنائی ہے، جمعیت اہل حدیث کے خلاف میں انہوں نے پھر سے جمعیت اہل حدیث بنائی ہے، اور یہ کھلے طور پر یہ جمعیت کے خلاف کام انہوں نے کیا ہے، کھلی بغاوت ہے، اور بغاوت کرنا کتنا سنگین جرم ہے۔ جی، آپ کا پرسنل کامنٹ کیا ہوگا، کیوں انہوں نے اس قسم سے جماعت اور قائم کی ہوگی، کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ان کے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے، پہلی بات۔ ٹھیک، ہاں، اب یہ کہنا ہے کہ جماعت اہل حدیث رجسٹرڈ نہیں تھی، اس واسطے ہم نے رجسٹرڈ کروائی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جی، آپ تحقیق کرتے، معلومات حاصل کرتے، ہمارے پاس آتے، حقیقت کیا ہے دیکھتے، اس کے بعد اگر آپ بات کرتے تو آپ کی بات سمجھ میں آتی، کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو فصل الدین صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، آپ کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا کاؤنٹر میں نے دیکھا ہے، اس سے متعلق یہ جاننا چاہوں گا کہ حبیب قلی صاحب جو ہے 25/10/2009 سے رجسٹرڈ سوسائٹی کے مطابق جمعیت کے نائب صدر تھے، اس میں کیا کہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، پہلی بات جمعیت اہل حدیث، الحمدللہ میں اس جمعیت اہل حدیث سے 20 سال سے زائد عرصے سے جڑا ہوا ہوں، اور میں سارے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ ہر الیکشن میں الحمدللہ میں شرکت کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ 2008 سے 2013 تک جی، ہمارے پاس انتخاب کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے سارے حلقوں کا پہلے انتخاب ہوتا ہے، اور ہر حلقے سے 7 شورا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ 7 شورا مل کر، 7 شورا ہر حلقے سے مل کر مرکزی دفتر پر جمع ہوتے، اور یہاں پر صوبائی جمعیت جو ہماری بالائی جمعیت ہے، صوبائی جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں شہر کا انتخاب ہوتا، اور بالکل صاف و شفاف طریقے سے انتخاب ہوتا، اور اس کی نگرانی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے مشاہد یا مبصر کے طور پر وہاں سے بلایا جاتا، صوبائی جمعیت کی نگرانی میں انتخاب ہوتا، شورا مل کر امیر کا انتخاب کرتے۔ امیر کے لیے کئی افراد لوگ اپنی اپنی خواہش کے مطابق ٹھہرا کرتے، اور ان میں سے جس کے حق میں رائے زیادہ آئے گی وہی امیر منتخب ہوگا۔ تو ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب 2008 میں منتخب ہوئے بحیثیت امیر، اور مولانا ابوالکلام عبداللہ مدنی نائب امیر رہے 2008 سے 2013 تک، اور عبدالقادر بن عبدالرشید صاحب یہ ناظم مالیہ رہے، مولانا عبدالرحیم مکی صاحب یہ 2008 سے 2013 تک شہری جمعیت کے ناظم رہے۔
اس کے علاوہ اور دیگر ذمہ دار بھی رہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف آپ غور کر کے دیکھیں, یہ فصیح صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے جماعت کو نئی جماعت اس لیے بنایا ہے کہ جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ نہیں تھی, اس لیے ہم نے رجسٹرڈ کروایا ہے. اور اب بتا رہے ہیں کہ حبیب کولی صاحب 2009 میں رجسٹرڈ جماعت کے نائب صدر تھے. انہی کی بات میں ان کا جواب ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے رجسٹر کروایا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جماعت رجسٹرڈ جماعت کے حبیب کولی صاحب نائب صدر تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ حبیب کولی صاحب جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے نائب صدر نہیں تھے. وہ ایک سوسائٹی تھی جو انہوں نے بنوائی. کون ان کو نائب صدر بنایا اس کے اندر اس کا بھی پتہ نہیں. اور 2009 میں رجسٹرڈ سوسائٹی جس کا انہوں ذکر کرے 1688 اس کے یہ نائب صدر رہے ہیں, جمعیت اہل حدیث کے نائب صدر نہیں رہے. اور یہ بھی پتہ نہیں جب یہ نائب صدر بنے تو کیا خدمات انجام دیے, کیا ان کے دور میں کیا کیا امور انجام پائے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جب یہ نائب صدر تھے تو پھر ان کو ان کی نائب صدارت سے ان کو کون ہٹایا, یہ سب سوالات ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے وہ نائب صدر نہیں تھے, وہ ایک سوسائٹی جو انہوں نے بنائی تھی, شاید وہ بھی اپروول نہیں ہوئی تھی. اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے حبیب کولی کو نائب صدر بنایا تھا اور پیپر داخل کیے تھے. بس یہ گورنمنٹ ایکسیپٹ کری تھی, رجسٹر ایکسیپٹ کرا تھا, اسی کے ذریعے جو سو کہتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے. حقیقت میں جو سو نائب صدر وہ جمعیت کے نائب صدر نہیں رہے. آپ کے کہنے کے مطابق حبیب کولی صاحب اس سے پہلے 2009 سے پہلے نائب صدر, میں بتایا نا ہمارے پاس انتخابات کے لیے شورا کا نظم ہے. شورا نظم کے تحت جو ہے سو انتخاب ہوتا. کون سی شورا ان کو منتخب کی, کس مقام پر ان کا انتخاب عمل آیا. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے صاحب کا آپ نے نام لیا پرتاپ ابوالحسن پرتاپ گڑھی صاحب, جی, تو ان کا آپ کے پاس تمام بالکل ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ ریکارڈ ہمارا شہر کے اندر بھی موجود ہے اور باقاعدہ صوبائی جمعیت اہل حدیث اس انتخاب کے بعد ایک لیٹر جاری کر دی کہ ہماری نگرانی کے اندر فلاں تاریخ کو انتخاب ہوا اور انتخاب کے اندر فلاں فلاں شخص جو ہے ذمہ دار بن کر آئے. صوبائی جمعیت اہل حدیث سے ہم کو باقاعدہ لیٹر ملتا اور یہ لیٹر ہمارا ہر مقام پر کام آنے والا ہے. فصیح الدین صاحب کے ویڈیو میں انہوں نے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر یہ نیشنل لیول پر یا جہاں پر بھی آپ کی جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ ہوئی ہے تو وہ اگر رجسٹرڈ آلریڈی تھی تو پھر 2004 میں ایک سوسائٹی کو رجسٹرڈ کیا گیا, اس کا آپ ذرا. صحیح بات ہے. 2004 میں جب ہمارا یہ جمعیت اہل حدیث کا دفتر بنا تو اس کے اندر مدرسہ کھولا گیا, مدرسہ زید بن ثابت, ماہد زید بن ثابت ایک مدرسہ کھولا. اور اس وقت اس کی ایک باڈی تھی, وہ باڈی مدرسے کے انتظامات کو چلانے کے لیے ایک ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کروائی تھی 2004 میں. جماعت کی رجسٹری نہیں ہوئی تھی 2004 میں. ٹھیک ہے, وہ تو آلریڈی رجسٹرڈ تھی, یہ 2004 میں صرف مدرسے کو چلانے کے لیے اور ہمارے جو نظام ہمارا چلتا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بیراس کے تحت ہی ہمارا چلتا ہے, جس کو دستور العمل بھی کہا جاتا ہے جمعیت کا. کانسٹیٹیوشن ہے 2009 میں جی ٹائٹل تبدیل کیے اور رجسٹرڈ نہیں کروائے. جی, اور یہ بھی فصیح الدین صاحب کا کہنا ہے کہ اللیگل اور ڈیفنکٹ آپ کی جو ہے جو رجسٹرڈ سوسائٹی ہے وہ ہو گئی ہے. وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, آپ اس کا. ٹھیک ہے, 2009 میں آپ کا کہنا ہے 25/10/2009 میں حبیب کولی صاحب جمعیت کے نائب صدر تھے, یہ آپ کا کہنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی 2009 میں ڈیفنکٹ ہو گئی ہے. ایک طرف آپ بول رہے ہو جمعیت کے نائب صدر تھے, پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کا کوئی وجود نہیں تھا, وہ تو انلیگل ہو گئی تھی, غیر قانونی ہو گئی تھی. پہلے آپ اپنی بات پر قائم رہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جماعت رجسٹرڈ نہیں تھی اس لیے ہم نے رجسٹری کروائی, کبھی کہتے ہیں کہ حبیب کولی صاحب اس کے نائب صدر تھے, وہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ جائیے می سوا سے 1688 نمبر مار کر آپ نکال لیجئے. پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی غیر قانونی ہو گئی تھی, انلیگل ہو گئی تھی. کتنی باتیں آپ کی زبان سے آئیں گی, کتنا تضاد آپ کی زبان سے ہے. کبھی آپ یہ جملہ بول دیں, کبھی وہ جملہ بول دیں, کبھی وہ جملہ بول دیں. جی تو دوستو یہ چیزیں دونوں ویڈیوز کا جو معاملہ ہے اس پر میں نے سوالات تیار کیے ہیں, آپ تک میں پہنچا رہا ہوں.
آپ لوگ خود بہتر جج ہوتے ہیں، ان سوالات کو، ان جوابات کو سن کر کے آپ بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ فصیح الدین صاحب اس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، آپ کے بھی پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے کہ فصیح الدین صاحب کیوں اتنا جو ہے کچھ آپ لوگوں سے محسوس کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ نظر آتا ہے فصیح الدین صاحب نہ ہمارے جماعت کے ذمہ داروں میں ان کا شمار ہے، نہ ہماری شورا میں ان کا شمار ہے، نہ حلقے کے اندر ان کا کوئی شمار ہے، بس یہ ایک مسلی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، جھاڑ پھونک رقیہ وغیرہ پڑھتے رہے، اسی میں انہوں نے کچھ شہرت حاصل کی۔ اب وہ کسی بڑے عہدے کے متلاشی تھے، کافی عرصے سے کوشش بھی کر رہے تھے، اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ سب وقت پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ مال سب سے بڑی چیز ہے، ہاں سمجھے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو بس یہ مال ہے جو یہاں تک فتنے میں ڈال چکا ہے۔ آپ لوگ بینک اکاؤنٹ نمبر ظاہر نہیں کرتے، ہاں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ فصیح الدین صاحب؟ ہاں، تو اگر یہ بات ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جی بہت افسوس کے ساتھ، بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ فصیح صاحب کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ آپ جماعت کے خلاف بغاوت کر کے ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، جماعت کے خامیاں آپ کو معلوم ہو گئے، کہاں کہاں پر جماعت کی کمزوریاں ہیں، آپ اس کو جان لیے جیسے آپ کا کہنا ہے۔ آپ جب جماعت کے تھے، جماعت کی خامیاں آپ کو نظر آئی، کبھی آپ کو جماعت کا کیلنڈر خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ جی، جماعت کا کیلنڈر وہاں پر موجود ہے، نیچے دیکھیے ہمارے بینک اکاؤنٹ وہاں پر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بیت المال کا اعلان ہوتا، بیت المال کے پوسٹر سارے مساجد میں لگائے جاتے اور سب کے اوپر ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوتا۔ کھلے عام آپ لوگ اکاؤنٹ نمبر، بالکل، رسید بک کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، ہر جگہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اور پھر یہ کہنا، انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہہ دیا کہ انور چاوش کے، انہوں نے یا کسی نے کہا، وہی گروپ سے کسی نے کہا کہ انور چاوش کے، یعنی انور چاوش قلعہ گولکنڈے کے ایک ہمارے نائب ناظم ہیں، ان کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے۔ کتنی جھوٹ ہے یہ! آپ جماعت کے فرد ہوتے تو آپ اتنا بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ بینک اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے؟ اور ایک عرصے سے جمعیت اہل حدیث کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے، اور اس کی ساری تفصیلات ہمارے کیلنڈروں پر شائع ہوتی ہے، ہمارے پوسٹروں پر شائع ہوتی ہے، اور بیت المال کے اشتہارات پر یہ سب تفصیلات شائع ہوتی ہے، اور آپ معلومات بھی کر سکتے تھے جا کے۔ بینک اکاؤنٹ معلوم کرنا تو کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا، کہاں پر ہے، کس بینک میں، کہاں، پوری تفصیلات جب موجود ہے سب معلوم کر سکتے تھے آپ۔ تو یہ آپ کی نااہلی اور کمزوری اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ جی، آپ کے جماعت کو کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر جو ہے وہ بالکل کر سکتا ہے، بالکل، اور لوگ کرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ ظاہر کیا گیا ہے ہر 3 سال میں الیکشن کرنا، یہ آپ کی جو سوسائٹی رجسٹر ہے اس کے تحت جو کلازز رکھے گئے ہیں بائی لاز میں، شرط یہ رکھی گئی ہے کہ 3 سال میں الیکشن کروایا جائے۔ لیکن ان کا فصیح الدین صاحب کا یہ بھی الزام ہے آپ لوگوں پر کہ امیر یہاں کے جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کا زیادہ چلتی ہے جماعت میں، وہ کسی کو بھی چن کر کے لا لیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے میں ابھی دستور نکال رہا تھا، اندر ہے دستور، ہمارے پاس مرکز جمعیت اہل حدیث کا دستور چلتا، اور مرکز جمعیت اہل حدیث کے بائیلاس میں، دستور میں 5 سال میں ایک مرتبہ انتخاب کرنا ہے، اور یہ سلسلہ اب نیا نہیں، عرصے دراز سے ہر 5 سال میں جمعیت اہل حدیث کا انتخاب ہوتا ہے، ہر 5 سال میں۔ تمام ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ پورا موجود ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بات کر رہا ہوں میں، 1906 سے لے کر اب تک کتنے عمرہ بنے، امیر بنے ہیں، اور کتنے ناظم بنے ہیں، ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ یہ الیکشن ہوتا، اور اس کے بعد یہ 5 سال میں ہی امیر اور ناظم بن کر آتے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی استعفیٰ دے دیا، یا پوری باڈی تحلیل کر دی گئی، تو بیچ میں انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن اصول ہمارے پاس جو ہے، دستور ہمارے پاس جو ہے، وہ 5 سال میں ایک مرتبہ انتخاب ہونے کا ہے، یہ ہمارے دستور کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ سوسائٹیاں ہیں جو اب رجسٹر کروائی جا رہی ہیں، ان سوسائٹیوں کے اندر 3 سال میں رجسٹر کروانا ہے۔ ایک طرف وہ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ جمعیت کا استعمال کرتے ہیں۔ جمعیت علیحدہ چیز ہے اور ان کی وہ سوسائٹی علیحدہ ہے۔ ہماری یہ جمعیت مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے ماتحت ہے، اور ہم اسی بائیلاس کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہ جو ہے یہاں کی نئی سوسائٹی بنا کر نئی سوسائٹی کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ہم مرکز جمعیت اہل حدیث کے تحت ہیں۔
2014 میں شفیق عالم خان جامی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، کچھ آپ نے ان پہ الزام لگائے کہ جو ہے انہوں نے کچھ جھوٹ کہا، کس طریقے کا جھوٹ کہا، کیا واقعی میں جھوٹ کہا تو آپ اس کی وضاحت کریے۔ 2014 میں وہ مجھے کئی مرتبہ فون بھی کیے، گفتگو اچھے انداز میں کرتے رہے، اس سے کوئی کسی کا انکار نہیں ہے جی۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ اختلاف ہوا تو وہ شکایت لا کر بھی یہاں پر دیے، اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ اپنے مسجد کے مسئلے میں یہاں پر آئے۔ جی ہاں، اس وقت بھی ان سے کوئی بحث و تکرار نہیں ہوئی۔ جس وقت یہ اپنے معاملے میں درخواست لے کر آئے، اس وقت چلکر گوڑا مسجد کا اختلافی مسئلہ، یعنی کمیٹی، تعمیری کمیٹی اور مینجمنٹ کمیٹی میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو ان کی بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ غیر ذمہ دار تھے، نہ اس کمیٹی کے ذمہ دار تھے نہ اس کمیٹی میں کوئی ذمہ دار تھے، یہ بھی آفس روم میں آ رہے تھے، جبکہ آپ بھی دیکھے ہوں گے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ جی ہاں، یہ اصول کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، تو ان کو پہلی مرتبہ سمجھا کر باہر بٹھایا گیا کہ باہر بیٹھے۔ پھر دوبارہ یہ جب اندر آ گئے تو امیر محترم یہیں پر بازو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ ان کو بارہا بھجایا جا رہا، پھر یہ آپ اندر کیوں آ گئے؟ تو اس وقت امیر صاحب نے کہا کہ بابا آپ کچھ دیر باہر بیٹھ جائیے، اور ہمارے سفیر صاحب ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ تھوڑی دیر آپ باہر بیٹھیے۔ میں بھی ان سے کہا باہر بیٹھیے، اس کے بعد آپ کو بلایا جائے گا، آپ کے مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ باہر بیٹھ گئے ہو، پھر اس کے بعد وہ گفتگو میں بعد میں وہ آئے، بیٹھے ہمارے پاس، بات چیت کیے، تو وہ امیر، صوبائی امیر، شہری امیر کے نام پر ایک لیٹر دیے تھے، اور اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، تو میں نے اس پر اعتراض کیا کہ فصیح صاحب آپ کو ایسے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا تھا۔ اس وقت بھی میری ان کی کوئی بحث نہیں ہوئی، گفتگو اچھے انداز سے ہوئی، امیر صاحب کچھ ناراض ہوئے، وہ کچھ ناراض ہوئے، وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں مرکزی شہری جمعیت اہل حدیث کے دفتر پر گیا تو مجھے دھکے دے کر نکالا گیا۔ یہ بات سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اس وقت میں اکیلا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، یا پھر ہماری صرف جماعت کے ہمارے ذمہ دار نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، ان کے اپنے حلقے کے لوگ موجود تھے، موافق مخالف دونوں لوگ ان کے موجود تھے، تو سب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ان کی سراسر جھوٹ تھی، اور میں جو جھوٹ کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، یہ سابقہ کے لیے نہیں، موجودہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، بلا تحقیق جو باتیں وہ کر رہے ہیں، اس پر میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے موجودہ حالات پر۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مسجد کا ذکر کیا تھا، مسجد ابو بکر جو مسجد کا مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ میں بھی پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں، تو ایک وکیل صاحب کے میرے دوست بھی ہیں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے مسئلے کو لے کر کچھ کیسز وغیرہ بھی عدالتوں تک آئے ہیں، اس پر آپ وضاحت کرتے چلیں۔ پہلی بات، یہاں پر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فصیح صاحب داعی کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ ان باتوں کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ ایک طرفہ باتیں سن کر بہت زیادہ جذبات میں آ گئے، بحیثیت داعی آپ لوگوں میں جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ تحقیق کر لینا تھا، دو طرفہ سن لینا تھا، حقائق کو جان لینا تھا، اور ایک طرفہ سن کر انہوں نے میرے واٹس ایپ پر بھی یہ بات بھیجائی ہے کہ میں مسجد ابو بکر والوں کو حق بجانب جانتا ہوں، مانتا ہوں، ان کا واٹس ایپ پر میرے پاس میسیج ہے۔ اور مسجد ابو بکر والے جو پامفلیٹ شائع کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس پوسٹر کو میں یہاں سے پھیلا رہا ہوں۔ میں ان کے تعلق سے آپ کو روکتے ہوئے جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ دو سوسائٹیز آگے، ایک نئی سوسائٹی کے بارے میں جب مجھے پتا چلا، اہل حدیث فاؤنڈیشن، تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ کیا ہے معلوم، سب سے پہلے مسجد ابو بکر یہ حلقہ چار مینار کے اندر ایک آراضی تھی، مسجد ابو بکر کے نام سے خریدی جانے والی تھی، تو وہاں پر ایک حلقہ تشکیل دیا گیا جس کے صدر جو احتشام صاحب تھے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا، پیپر دیکھیے آپ، یہ پیپر ہے، دیکھیے آپ خود بھی، جی آپ ہی پڑھ دیجئے گا۔ انتخاب جدید، یہ 31/8/2014 کا ہے۔ جی، حلقہ چار مینار کے موجودہ منتخب ارکان کی میعاد 31 اگست 2014 تا 30 اگست 2019 ہوگی۔ شعبہ تنظیم آپ کے حلقے کے انتخاب کی توثیق کرتی ہے۔ آپ کے حلقے کے ذمہ دار صدر حلقہ جناب احتشام الدین ولد سید ظہور الدین صاحب ہیں، اور اس کے سیکریٹری ہیں جناب محمد اسحاق یزدانی صاحب، اور اس کے نادم ہیں جناب مرزا خلیل الرحمن بیگ ولد مرزا سراج الرحمن بیگ۔ یہ ہے ان کی سوسائٹی۔
یہ وہ ان کا حلقہ جو شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے ان کا انتخاب عمل میں آیا تھا جی. اور مولانا آصف عمری صاحب جو ناظم تنظیم بھی ہیں، جمعیت کے نائب ناظم بھی ہیں، انہوں نے جا کے ان کے حلقے کا انتخاب کروایا. تو یہ آپ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی؟ ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم جو ہے سو حلقے کو تشکیل دیں. اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ مسجد خریدنے کا ارادہ کیے. تو اس کے بعد انہوں نے اگریمنٹ کیا. وہ اگریمنٹ بھی جمعیت اہل حدیث کے نام پر ہے. دیکھیے یہاں پر دیکھیے آپ جی، یہ بیچنے والوں کے نام ہے. اس کے بعد اینڈ شیخ محمد ایک ہیں، شیخ محمد انور شیخ قادری، محمد عابد قادری ہے، اور ان دونوں نے اینڈ مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ اہل حدیث حلقہ چار مینار انڈر دا سپرویژن آف شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد ریپریزنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف دا شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد مسٹر ابو الحسن سن آف مسٹر ابو نصر خان. جی. اب آپ بتائیے کہ یہ کس سے اگریمنٹ کیا گیا ہے؟ یہ جی شہری جمعیت سے اگریمنٹ کیا گیا ہے. اس وقت کے امیر مولانا ابو الحسن پرتاپ گڑھی سے اگریمنٹ کیا گیا ہے. اس وقت کے موجودہ امیر تھے وہ. جی. یہ ہے اگریمنٹ آف سیل. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اگریمنٹ بھی کیا ہے اور جماعت سے آ کر توسیع طلب کیا، جی، توسیع طلب کیا، تو الحمدللہ ان کو شہری جمعیت سے اور صوبائی جمعیت سے تقریباً کئی ایک توسیعات ان کو دیے گئے، جس میں احتشام صاحب کی دستخط بھی موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. جی. جی. یہ جو ابوبکر مسجد والے ہیں ان کو ہم لوگ توسیعات دیے ہیں تعاون کے لیے. یہاں پر دیکھیے ان کو 1,32,00,000 روپئے کے لیے تعاون کیا گیا جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کی جانب سے. جی. میری دستخط کے ساتھ. اور یہ اوریجنل دستخط ہے احتشام صاحب کی. اوریجنل احتشام سید احتشام الدین نام کے ساتھ نام بھی موجود ہے اس میں، ان کی دستخط بھی موجود ہے اور تاریخ بھی موجود ہے. 1/9/2014. دیکھیے آپ. تو یہ ان کو ایک ہی توسیع نہیں دیا گیا بلکہ ایک توسیع بعد میں پھر 1,12,00,000 کے لیے بھی دیا گیا ان کو. اور اس کے بعد میں 32,00,000 روپئے جمع ہو گئے تھے اور 1 کروڑ کی رقم باقی تھی، اس کے لیے بھی توسیع دیا گیا ان کو. جی. ہاں، مختلف انداز سے. اور دیکھیے یہ میں جو ذکر کیا زمین کا ہے، دیکھیے یہاں پر. تو یہ ساری چیز عربی میں توسیع، عربی کے توسیعات ہیں، عربی میں توسیع دیے گئے. صوبائی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کی جانب سے ان کو توسیعات دیے گئے. دیکھیے عربی میں صوبائی جمعیت کی طرف سے توسیعات ہیں. اور ہم سارے شہر کے لیے خاص طور پر اعلان کروا کے جو ان کے لیے کرے تھے اس کا یہ توسیع موجود ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہم سے حاصل کیے. اور اس کے بعد بہت ہی خوشگوار انداز میں یہ ماحول چل رہا تھا، لیکن ہم ان کی اندرونی حالت سے تو واقف نہیں ہو سکتے، کسی کے دل کو تو نہیں دیکھ سکتے. سپٹمبر میں ان کو توسیع گیا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری بھی گزر، تقریباً 6 مہینے تک کے یہ بہت اچھے انداز میں چل رہے تھے. مارچ میں انہوں نے تقریباً 11 مارچ کو غالباً، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، 11 مارچ کو انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. جی ہاں، ایک انہوں نے اہل حدیث فاؤنڈیشن بنوایا اور بغیر اطلاع کے 11 مارچ 2015. دیکھیے 11 مارچ 2015 انہوں نے ایک سوسائٹی رجسٹر کروائی. اور جبکہ جمعیت اہل حدیث کا یہ حلقہ ہے، ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ ایک تنظیم سے وابستہ ہوتے ہوئے آپ دوسری تنظیم میں مداخلت نہیں کر سکتے. ایک تنظیم ہے ہماری جمعیت، ایک تنظیم ہے، اس سے آپ وابستہ ہیں تو آپ اس میں دوسری تنظیم میں مداخلت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو دوسری تنظیم میں جانا ہے تو سب سے پہلے آپ اس تنظیم سے مکمل طور پر علیحدہ ہونا ہے. علیحدہ ہونا، اس کے بعد آپ جو چاہے کر لو، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ اصول ہے دنیا کا. ہماری تنظیم میں رہتے ہوئے اب ایک اور تنظیم کی بنیاد یہاں پر ڈال دی. اتنا ہی آپ نے نہیں کیا، پھر اس کے بعد فوراً آپ نے 2 اپریل کو اس مسجد کے لیے جو جمعیت توسیع دے رہی تھی
جس کا نام مسجد ابوبکر صدیق رکھا گیا تھا، اس کا اسی سوسائٹی کے نام پر اس زمین کا سیلڈنگ بھی کروا دیا. اور دیکھیے 2 اپریل جی 2 اپریل دیکھیے آپ جامع مسجد ابوبکر صدیق اہل حدیث فاؤنڈیشن، اہل حدیث فاؤنڈیشن کے نام پر کروایا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حلقہ ہم نے بنایا، توسیع ہم نے دیا، کوشش ہم نے کی، اور آپ ہماری اطلاع کے بغیر 11 مارچ کو ایک سوسائٹی بنا لی. اور پیسے بھی جو جمع ہوئے آپ کی پوری جمعیت اہل حدیث. دیکھیے ہمارے پاس مساجد کے جو توسیع دیے گئے رسید جی برائے تعاون مسجد ابوبکر صدیق اہل حدیث حلقہ 4 مینار، حلقہ 4 مینار بتایا نا، حلقہ 4 مینار کا انتخاب آپ کو ابھی بتایا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیسے وغیرہ سب آپ کے سوسائٹی کے نام پر لے کر کے انہوں نے ایک اور سوسائٹی بنا. ہماری جمعیت اہل حدیث کے نام پر انہوں نے ہمارے سارے مساجد سے چندہ وصول کیا، ٹھیک ہے، ہمارے احباب سے انہوں نے چندہ وصول کیا، اور اس کے بعد ہماری اطلاع کے بغیر انہوں نے ایک سوسائٹی فارم کی اہل حدیث فاؤنڈیشن کے نام سے، جو ہماری جمعیت کے بالکل متوازی جمعیت بنائے انہوں نے. حلقہ 4 مینار حیدرآباد تلنگانہ، رسید برائے تعاون مسجد ابوبکر صدیق اہل حدیث. اب اس میں کہیں بھی اہل حدیث فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں ہے. جی تعاون جو لیا جا رہا ہے اس میں کہیں اہل حدیث فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں ہے. اتنا ہی نہیں کیا یہ جناب، اس کے بعد یہ رجسٹری کے بعد بھی 6 مہینے تک یہ لوگ چندہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، پورے شہر کے اندر بھی چندہ کیے، مساجد کے اندر چندہ کیے. میں گزشتہ سال 15 مئی کو گلبرگے کے اندر بہت بڑی کانفرنس تھی، تو وہاں پر یہ لوگ عاجزی انکساری کیے. ہمارے صوبائی امیر عبدالرحیم مکی صاحب جو صوبے کے امیر ہیں، ان کے ذریعے سے اعلان کروائے، اور کافی بڑی رقم وہاں پر جمع ہوئی. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوسائٹی بنا لیے، اطلاع نہیں دیے، آپ رجسٹر کروا لیے، اطلاع نہیں دیے، پھر آپ شہری صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے ذریعے سے جو اعلان کروائے. دانڈور میں پروگرام ہوا، وہاں پر اعلان ہوا. الازہر فاؤنڈیشن میں پروگرام ہوا، وہاں پر آپ کا اعلان ہوا. ان مساجد کے علاوہ جہاں پر بھی جو بھی پروگرام ہوتا وہاں پر یہ لوگ ضرور حاضر ہو جاتے اور اعلان کرتے، اور ہم کھلے دل سے ان کا تعاون کرنے کے لیے کہہ دیتے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ اتنا بڑا دھوکہ دینے والے. جی اس کے بعد میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی تنظیم ہے، بے شک آپ کی کوئی تنظیم ہے، اس کی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ اگر آپ کے خلاف اگر ایسا کام کرے، آپ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. تو ہم کیا کریں؟ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ الجھے نہیں، جی ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیے. ہم کو جب باہر سے اطلاع ملی، جب بھی ہم فون کرتے تو کہتے کہ ابھی پیسہ جمع نہیں ہوا، جمع ہونے کا رجسٹری کروا لی جائے گی. یہ جملے ان کے کنٹینیو چل رہے تھے. جی پھر اس کے بعد باہر سے جب ہم کو اطلاع ملی کہ نہیں ان کی رجسٹری ہو گئی، ان کے پاس تعمیری کام بھی شروع ہو گیا، جب ہم ان سے حسابات کتابات پوچھے تو یہ بالکل مخالفت میں آ گئے، جمعیت کے دفتر کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مارچ میں آخری مرتبہ جمعیت کے دفتر کو آئے یہ لوگ 2015 کے، اس کے بعد سے جمعیت کے دفتر کو آنا بند کر دیے. جب 12 ان کو بلایا گیا نہیں آئے. اب یہاں مسئلہ صرف ہمارا نہیں تھا، پورے ہماری عاملہ اور ہماری شورا، ہمارے حلقوں کا مسئلہ تھا، ہمارے مساجد کا مسئلہ تھا، سب مل کے تعاون کیے تھے. تو ہم نے عاملہ میں میٹنگ رکھی، تو ہماری عاملہ نے کہا کہ دیکھو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ لوگ آنے کے لیے جب تیار نہیں ہیں تو یہاں سے کچھ افراد کو منتخب کر کے ان کے پاس جا کر بات کرنا چاہیے. جب وہ نہیں آ رہے ہیں تو یہاں سے وہاں جانا چاہیے. تو اس میں ہمارے بہت سارے بزرگ لوگوں کا بھی انتخاب کیا گیا، نوجوانوں کا بھی انتخاب کیا گیا، ذمہ داروں کا. پہلی میٹنگ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے دفتر پر ہوئی. پہلی میٹنگ کے اندر ہی جی احتشام صاحب بہت کم گفتگو کیے، نیچے منڈی کر کے بیٹھے، اور ان کے وکیل عبداللہ صاحب بڑھ چڑھ کر گفتگو کرنے لگے. اور جو اس کمیٹی میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان کے حلقے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ایسا شخص بڑھ چڑھ کر گفتگو کرنے لگ گیا. اور یہ لوگ بہت مختصر گفتگو کر خاموش بیٹھ گئے. بالآخر بات یہ طے پائی کہ 1 ہفتے کا ہم کو ٹائم دیجیے، 1 ہفتے کے بعد ہم جو ہے سو جو بھی بات ہے، جو بھی کرنا ہے ہم 1 ہفتے کے بعد کر لیں گے. معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کئی ایک مقامات پر یہ لوگ گئے. ہمارے یہاں سے قریب میں خادر باغ میں ابراہیم علی صدیقی صاحب جو جج ہیں دہلی ہائی کورٹ کے، ابھی ایک اسی ماہ میں ابھی جو سب ریٹائرڈ ہوئے وہ، تو ان کے پاس بھی بات چیت ہوئی. ایک نے کئی مرتبہ بات چیت ہوئی. جج صاحب نے ان کے پیپر، اہل حدیث فاؤنڈیشن کے پیپر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ پیپر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فتنہ ہے، یہ جماعت کے اندر تو فتنہ ہے، یہ متوازی جماعت انہوں نے بنا دیا ہے.
خیر یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے بات چیت رکھی, دونوں طرف سے لوگ موجود تھے, اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سارے شہر کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شفیق عالم خان جج صاحب کے مکان پر کمپرومائز ہو رہا تھا. عبد الرحمن فاروقی صاحب لکھ کر دے رہے تھے, شفیق عالم نے پیپر چھین لیا, کبھی کہہ رہے ہیں لکھنے سے روک دیا, کبھی کہہ رہے ہیں کہ پیپر کھینچ کر پھاڑ دیا. اس لیے میں آپ کو یہ حقیقت واضح کر رہا ہوں. اور دیکھیے اس وقت میں اکیلا نہیں تھا, اور لوگ موجود تھے, دونوں طرف کے لوگ موجود تھے. میں جو کام کر رہا ہوں سب کی آنکھوں کے سامنے تھا, اگر جو بھی کیا ہوں میں. وہاں پر گفتگو ہوئی, گفتگو کے دوران جج صاحب اپنی ایک رائے رکھے کہ اس سوسائٹی کے اندر جماعت کے 2 افراد کو داخل کر لو, جمعیت اہل حدیث کے ماتحت کر لو, رجسٹری جماعت کے نام پر کر دو. یہ لوگ انکار کرتے چلے گئے. اس کے بعد امیر صاحب مولانا عبد الرحمن فاروقی صاحب جو اس وقت اپنے بیٹے کے پاس عمرے کے لیے گئے ہوئے وزٹ ویزے پہ, ان کو بھی بدنام کیا جا رہا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے, آپ کے جو چیئرمین پریزیڈنٹ ہیں, حالانکہ وہ چھٹی لے کر گئے ہیں. تو یہ کہے کہ دیکھو بابا بات ایسی ایسی ہے, ایسا کرو ایسا کرو, مشورہ دے رہے تھے. تو احتشام صاحب نے کہا کہ کیا لکھ کے دینا ہے امیر صاحب, لکھ کر. تو یہی انداز تھا ان کا. تو ہمارے امیر صاحب پیپر میرے طرف ایسا کیے کہ لکھو بابا آپ بول کے میرے طرف ایسا پیپر کرے. تو میں بولا میں کچھ بھی لکھ کر نہیں دیتا. تو امیر صاحب لکھنے کا ارادہ کیے, بسم اللہ لکھ لیے تھے, ایسا کرے تھے, سب جھوڑے. ابھی وہ لکھنے کا ارادہ کرے تو ہمارے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار عارف عبد الغنی صاحب, انہوں نے, وہ کافی دور بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ لگایا ٹیبل پر, امیر صاحب آپ جو بھی لکھ کر دیں گے کیا آپ کی عاملہ اس کو مان لے گی, تسلیم کر لے گی؟ آپ اپنے عاملہ کے اراکین سے پوچھ کر یہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی رکے نہیں, صحیح بات ہے, عاملہ سے پوچھ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت بحث تکرار ہوئی, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہی عبد الرحمن فاروقی صاحب جو وہاں پر بیٹھ کر لکھنے والے تھے, اب انہوں نے 3 صفحے کا تفصیل سے مضمون لکھا, اور اس کے بعد یہاں عاملہ میں انہوں نے بتایا, یہاں پر بھی کافی بحث ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں, امیر صاحب کی خواہش ہے کمپرومائز کے لیے, اس لیے انہوں نے وہ لیٹر ان تک پہنچا دیا. پھر ہم نے امیر صاحب سے دریافت کیا تو کہا کہ وہ میرے گھر پر آئیں گے اور میں ان کے حوالے کر دوں گا. دینے کے بعد 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا, یہ پیپر ان تک پہنچ گیا جو امیر صاحب لکھنے والے تھے. یہ پیپر لے کر چلے گئے, ایک جگہ اعتراف بھی کیے کہ ہاں امیر صاحب ہم کو پیپر دیے تھے. جواب آج تک کیوں نہیں دیے؟ خالی یہ بدنام کر رہے کہ شفیق عالم کمپرومائز ہونے نہیں دیا. وہ کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی تھی, وہ امیر صاحب کیا چاہ رہے وہ لکھ کر دینے والے تھے. ہاں, وہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور جب امیر صاحب ان تک وہ پیپر پہنچا دیے, ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ تم آ کر سامنے بیٹھ جانا تھا. ابھی تک بھی نہیں دیا. قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو کہہ دینا تھا. ہم ان شرائط کو مانتے نہیں مانتے, متفق ہے متفق نہیں ہے, کوئی جواب ان سے نہیں آیا. پھر اس کے بعد کہتے کہ ایسا کر دیا. اس کے بعد ہم ہماری شورا کو بلائے. شورا میں جیسے بتایا نا, انتخاب کے لیے سال میں ایک مرتبہ شورا کو بلانا پڑتا, کوئی ہنگامی مسئلہ آیا تو شورا کو بلا کر مشورہ کرنا پڑتا کسی بھی اہم کام کے لیے. ہماری شورا آئی, اس کے بعد ہم نے سارے تفصیلات ان کے سامنے رکھا. تفصیلات سامنے رکھنے کے بعد شورا نے آخر میں ایک مشورہ دیا, جمعیت جو بھی قدم اٹھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جمعیت جو بھی قدم اٹھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی اثنا میں مجھے ایک صاحب نے قتل کی دھمکی بھی دی تھی, میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ میں کمپلین دے دیا ہوں, یہ کمپلین ہے دیکھیے, اور ایسا مجھے دھمکی دی گئی. ہماری شورا کی باڈی نے کہا کہ دیکھو جماعت جو بھی قدم اٹھائے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد تقریباً 15 دن گزرے ہوں گے, ابھی ہم نے کوئی قدم آگے بڑھایا بھی نہیں تھا. اس کے بعد ان کے طرف سے نوٹس آئی, اور یہ کہنا کہ جماعت والے کورٹ کو چلے گئے, جماعت والے کورٹ کو نہیں گئے, کورٹ کو انہوں گئے. دیکھ لیجئے آپ یہ پیپر, الزام یہ ہے کہ آپ لوگ کورٹ کو, آپ ہم دیکھ لیجئے ریلیٹیو کون ہے اس کے اندر, دیکھیے آپ. محمد یہاں سے ہاں احتشام الدین ہے, اور محمد اسحاق یزدانی ہے. یہ بتایا نا آپ کو پیپروں میں کہ یہ احتشام الدین جو ہے یہ صدر ہے اور یہ سیکریٹری ہیں. ان دونوں کی جانب سے کیس ڈالا گیا. کس کو؟ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد, پوری جماعت کو انہوں نے پارٹی بنایا. صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کو بھی, یہ 2 ہو گئے. تیسرے عبد الرحیم, یہ صوبائی امیر ہے. محمد عبد القیوم, یہ صوبے کے سیکریٹری ہیں. محمد عبد الرحمن, یہ شہر کے امیر ہیں. اور شفیق عالم خان, یہ میرا نام ہے. اور احمد عبد العزیز صدیق,
یہ صوبائی جمعیت کے نائب ناظم ہیں. ٹوٹل 7 نوٹس یہ لوگ بھجوائے. اور دیکھیے اس کا نمبر ہے OS نمبر 2761 ہے. ہاں اگر کوئی دیکھنا بھی چاہتا ہے دیکھ سکتا, اگر ہم سے حاصل کرنا ہے حاصل کر سکتا. یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو چیٹنگ ہوئی تھی, احتشام صاحب وغیرہ نے جو ایک سوسائٹی بنا لی تھی, اس پر تو اس جماعت کا حق بنتا تھا کہ ان کے اوپر کمپلینٹ کیا جائے یا پھر کیس ڈالا جائے, لیکن امیکیبل سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی. لیکن یہاں سے جو امیکیبل سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا, الٹا انہوں نے ہی جماعت کے اوپر کیس ڈالا. کس قسم کا کیس فائل کیا گیا تھا؟ اور اس میں بہت سارے الزامات لگائے گئے, بہت تفصیل ہے. ایسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ سارے ذمہ داروں کے اوپر غبن کا الزام انہوں نے لگایا, سمجھے نا. اور عبد الرحمن فاروقی صاحب جو شہر کے امیر ہیں, جو کرائے کے گھر میں رہتے آج تک, ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے کئی گھر ہیں. میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ میں 50 لاکھ کا گھر بنا لیا, 40 گاڑی لے لیا, اور شہر کے اندر کئی میری پراپرٹی ہے. ایسے بہت سارے الزامات. اہم چیز یہ ہے عبد الرحمن فاروقی صاحب اس وقت 79 ایئرس کے ہیں, 89 سال کی عمر کے ہیں. ان کے اوپر بھی الزام ہے, مجھ پر الزام ہے, ہمارے دیگر ذمہ داروں پر الزام ہے. ہم سب نے مل کر ان لوگوں پر حملہ کیا, ان کو زخمی کر دیا, محلے والے ان کو آگے بچائے, پولیس تماشائی بنی رہی. یہ ساری چیزیں ہیں. اور ان کا ایک ویڈیو بار بار یہ گھما رہے ہیں کہ ان کے پاس مسجد کے اطراف میں کیمرے لگا دیے, مسجد کے اطراف کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے ذمہ دار ایک مرتبہ جا کر وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے رات میں گئے تو بار بار کہہ رہے کہ راتوں کو آ کر دیکھنے کا کیا مقصد تھا, کیوں آئے, ایسی سب باتیں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں, جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, آپ زخمی ہو رہے تھے, پولیس تماشائی بنی ہوئی تھی, تو پھر ریکارڈنگ کیوں نہیں ہے اس کی, کیوں آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ کیوں نہیں ڈالے؟ جب ہمارے صوبائی امیر آپ کے پاس آ کر معائنہ کرتے تو آپ اس کی ریکارڈنگ سارے شہر میں پھیلاتے, ساری دنیا میں پھیلاتے. جب آپ کے اوپر اتنا خطرناک حملہ ہو گیا تھا, آپ کو تو بہترین موقع تھا پورے ویڈیوز ڈال دینا تھا. یہ سب سراسر جھوٹ ہے. دیکھیے یہ لوگ گئے انجیکشن آرڈر لینے کے لیے تاکہ جماعت ان کے کام میں مداخلت نہ کرے, لیکن یہ اپنے پیروں پر اپنی کڑھاڑی مار لیے. کس طریقے سے کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا, ان کو انجیکشن آرڈر نہیں ملا. یہ دیکھ لیجیے آپ, میں بتایا نا کیس نمبر 2761 دیکھیے, OS نمبر 2761 دیکھیے. یہ دیکھیے جامع مسجد ہو کر جناب احتشام الدین اور ان کی طرف سے جب جماعت کو جو بنایا نا, ان کو اسٹیٹس کو آرڈر ملا وہاں سے, آپ دیکھ لیجئے. Issue urgent notice to the respondents. Meanwhile, both parties are directed to maintain status quo. Call on 24/11/2000. دونوں کو اسٹیٹس کو آرڈر ملا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کا تو موقف برقرار رکھیں. صحیح. اب جو کا تو موقف برقرار رکھیں تو کوئی چیز یہاں ہے تو اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتے, یہاں ہے تو وہاں نہیں رکھ سکتے, جیسے کا ویسے رکھنا ہے. تو کورٹ کو آپ پہلے گئے, ہم پہلے گئے, کورٹ کو جانے والے آپ, اسٹیٹس کو آرڈر کی کاپی حاصل کرنے والے آپ, کورٹ دونوں کو پارٹی بنا دیا. تو اس طریقے سے مسجد ابو بکر جو وہاں پر بننا تھا اس کے تعلق سے آپ جلد بازی کرتے ہوئے جو حرکتیں کیے, مسجد ابو بکر کا کام رکوانے والے آپ خود اس کے ذمہ دار بن گئے. اور اس کے بعد دیکھیے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شفیق عالم بلدیہ میں نوٹس دے کر کام رکوا دیے. یہ کاپی آپ پڑھ لیجئے, کون بلدیہ کو گیا سب سے پہلے, یہ بھی سوال ہے نا. ہاں, یہ لوگ اگست کے مہینے میں 26 اگست 2015 CC نمبر 38169 26/8/2015 سب سے پہلے بلدیہ کو جانے والے یہ لوگ تھے مسجد کا پرمیشن حاصل کرنے کے لیے. ہاں, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پینڈنگ ہے, ہم کو پرمیشن ملنے والا ہے. انہوں نے کورٹ میں بھی لکھ کر ڈالا ہے. یہ دیکھ لیجئے. Forward of NOC from District Collector Hyderabad and NOC from Police Department. مطلب مسجد بنانے کے لیے دونوں سے پرمیشن لینا ضروری ہے, وہ پرمیشن نہیں ہے, NOC نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کا جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی. ریجیکٹ کر دی گئی درخواست. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شفیق عالم نے رکوایا ہے. دیکھیے لیکن آپ نے بھی کچھ کمپلین دی تھی. جی اچھا, میں بتا رہا ہوں کہ جب اسٹیٹس کو آرڈر آ گیا تھا, دونوں کو جب پارٹی بنایا گیا تھا, دونوں کے لیے آرڈر تھا کہ وہاں پر کچھ نہیں کرنا. جب دونوں کے لیے آرڈر تھا تو پھر وہ کام جاری رکھے تھے.
تو ہم یہ اسٹیٹس کی کاپی بلدیہ میں داخل کر کے درخواست دی ہے کہ جب کورٹ آرڈر دیا ہے کام نہیں ہونا ہے تو پھر یہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں؟ ہم بلدیہ گئے، ہم بلدیہ گئے، بلدیہ میں جا کے ہم اسٹیٹس کی کاپی کے ساتھ درخواست داخل کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مسجد کا کام رکوا دیا، حالانکہ وہ رکوایا نہیں تھا، اسٹیٹس کو آرڈر جو مینٹین نہیں کیے، وائلیشن ہوا، اس کے خلاف آپ لوگ جو ہے۔ دیکھیے اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں یہ داخل کیا، دیکھیے تو آپ اس کے خلاف کنٹمپٹ وغیرہ نہیں ڈالے جب انسٹرکشن کیا؟ یہ دیکھیے اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اس کی یہ کاپی ہے یہ دیکھیے، ایک ہم دارے سے وہ دارے، دونوں کے کاپیاں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے سید احتشام الدین صاحب کی طرف سے بھی، ہاں دیکھ لیجیے آپ۔ جی اس میں آپ نے کنٹمپٹ وغیرہ یہ دیکھیے آپ ان کا جواب کیا تھا، یہ پڑھ لیجیے آپ، پورا تفصیل ہے دیکھیے اس کے اندر۔ That it is an admitted fact that the respondents, plaintiffs herein, have long back, that is on 26/8/2015, applied for GHMC. یہ لوگوں نے GHMC کے لیے پرمیشن کے لیے ڈالا تھا. But the GHMC have failed to give any reply and already more than about 6 months have been lapsed. 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، کوئی جواب GHMC کی طرف سے نہیں آیا. ریجیکٹ ہونے کا کہاں سے جواب آتا؟ That as per the law, if the GHMC failed to give any reply in respect of any application made for the construction within a period of 30 days, and same will be deemed as permission granted and the proposed plan has been sanctioned. تو یہ تو کوئی نیا قانون ہے، میری نظروں سے ایسا کوئی کلاس تو GHMC کا نہیں گزرا کہ 30 دن میں اگر وہ جواب نہ دے تو وہ مان لیا جائے کہ پرمیشن مل گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی انہوں نے جواب دیا. Therefore the respondent and petitioner have started the construction and only RCC pillars, columns and the retaining walls have been raised on the ground floor. It is most pertinent to state here that, and to be highly appreciated by this honorable court, that this will be the first and only mosque in the Hyderabad and the Secunderabad which is going to be constructed with the necessary permission from the GHMC together with all civil amenities as per the law. ٹھیک ہے، یہ ہوا. تو اس کا پھر کیا فیصلہ کچھ ہوا؟ فیصلہ ہو چکا ہے اس کا؟ نہیں، دیکھیے جی کیا جواب آیا اس کا، کورٹ کیا کرا دیکھیے. اس میں تلاوت علی خان صاحب کو petition is allowed and will be appointed as advocate commissioner for the purpose of covered by the petition. یعنی تلاوت علی خان صاحب کو جا کر کے معائنہ کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ایز ایڈوکیٹ کمشنر. ٹھیک ہے، تو یہ صاحب نے معائنہ کیا، اس کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے رپورٹ بھی ڈالی، یہاں پر رپورٹ ہے جی. پھر اس کے بعد عدالت کا کیا رویہ تھا یا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جب یہ وکیل یہ کورٹ کی طرف سے کمیشن مقرر کیا گیا، جا کے رپورٹ لے کر گیا، اسی دن رات سے اطلاع پھیلا دیے، جھوٹی اطلاع کہ کیس ہمارے حق میں ہو گیا، کیس ہم جیت گئے. جی. اور افسوس کی بات یہ ہے جی کہ یہ جو وکیل صاحب رپورٹ کورٹ میں جواب داخل کرے، جی یہ مئی کی 2 تاریخ کو داخل کرے جس دن کورٹ بند ہو رہا تھا. جی. اسی دن جس دن ڈالے اسی دن تو آرڈر نہیں دیتے، اعلان کر دیا کہ جیت گئے ہم لوگ، کیس جیت گئے، کیس جیت گئے، پورا شہر میں افواہ پھیلا دی. پھر اس کے بعد اب کورٹ کھلا، کورٹ کھلنے کا فرسٹ دن تو کام نہیں ہوا، دوسرے دن پیشی تھی، اور پیشی میں پھر ڈیٹ مانگے، 15 تاریخ کو غالباً ڈیٹ ملی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں کی جھوٹ شاید یہ آپ بھی سنے ہوں گے یا نہیں سنے گے، میں اپنے طور پر بول رہا ہوں. اللہ گواہ ہے کہ ہم جتنا کورٹ کو گئے کیس میں، سوائے ان کے وکیل کے اور کوئی وہاں پر نہیں آیا. میں خود اکیلا گیا، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ گیا، اپنے دوست احباب کے ساتھ گیا، برابر جاتے رہا. جب بھی وکیل صاحب بولے فلاں تاریخ کو پیشی میں، فوراً چلا گیا. بعض وقت وکیل صاحب بولے کہ آج اتنا اہم نہیں ہے، نہیں بھی آج تو چلتا، پھر بھی ہم چلے گئے. اور میرے تعلق سے افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ میں نے ایک لیٹر لکھ کر کورٹ کو گمراہ کیا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، بہت حالت خراب ہے، چلنے پھرنے کا قابل بھی نہیں ہوں میں، ہاں میں کورٹ کو نہیں آ سکتا. یہ ساری کے سارے جھوٹ ہے. اور جھوٹ کی انتہا دیکھیے، یہ دائی حضرات کہتے ہیں ان میں کے بعد کہ انہوں نے پیپر بھی دیکھ لیا ہے میں جو کورٹ میں داخل کرا ہے. کم سے کم لا کر تو بتانا چاہیے کہ تمہارا یہ پیپر ہے، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. یہ سراسر جھوٹ بول رہے اور بالکل دلیری کے ساتھ بول رہے. آر ٹی آئی کے تحت آپ جو GHMC کو کمپلینٹ دیے ہیں، جی اس کی وضاحت آپ دیکھیے. یہ آر ٹی آئی کے تعلق سے ہم نے
یہ لیٹر داخل کیا ہے کہ جو وہاں آلریڈی کام چل رہا ہے اس کو اسٹیٹس کو آگے مینٹین نہیں ہو رہا، اس لیے رکا دیا جائے، اس طریقے سے آپ نے انہوں نے کیا درخواست داخل کی جی اور پرمیشن ملا یا نہیں ملا، کیونکہ وہ لوگ کورٹ کو جب گمراہ کر رہے ہیں، کورٹ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم پرمیشن کو داخل کر دیا، ابھی تک وہ پرمیشن نہیں دیے، اس لیے ہم کام شروع کر دیے، تو حقیقت کیا ہے وہ معلوم کرنا ضروری تھا نا، صحیح معلوم کرنا تھا۔ آپ نے درخواست دی جی کہ کیا ان کو پرمیشن ملا یا نہیں ملا؟ جی جی تو اس کی کاپی دیکھ لیجیے اس کے اندر کیا کیا دیا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کتنی جھوٹ بولیں گے، کتنے جگہ پر جھوٹ بولیں گے۔ خیر آپ کے یہاں آمد سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم کو اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں یا اہل حدیث نہیں ہیں، آپ حقائق جاننے کے لیے آئے، ہم کو حقائق بیان کرنا تھا، ہم حقائق آپ کے سامنے رکھیے ہیں۔ لیکن وہ جیسا وہ بھی صاحب جو ہے فصیح الدین صاحب آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دائی ہے اور آپ ان پہ لگاتار الزامات لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ فصیح الدین صاحب سے میں نے کبھی ڈائریکٹلی ملاقات تو نہیں کی، چونکہ میں نے میڈیا پر سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی عرض کر دیا کہ فصیح الدین صاحب کو کیا پرابلم ہے آپ سے، پھر بھی ایک بات دہرا تھا کہ دائیوں پر الزامات۔ جب یہ اپنے آپ کو دائی کہہ رہے ہیں جی تو میرا یہی کہنا ہے کہ اپنے اندر دائیوں کے اوصاف پیدا کریں، دائیوں کے اوصاف پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، سب سے بڑے دائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی ہیں، اور وہ نصیحتیں سارے دائیوں کے لیے پیچھے آنے والے۔ آپ پہلے اپنے اندر دائیوں کی صفات پیدا کریں، آپ ہر سنی سنائی بات پر بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے لگ گئے، یقین بھی کرنے لگ گئے جی، اور اس انداز سے جھوٹ کو ایسے فروغ دے رہے، آپ حقائق جانتے نہیں، کچھ نہیں، کوئی آپ کو اگر کہہ دیا آپ وہ سب سے بڑا سچا ماننے لگ گئے، یہ چیزیں۔ اور پھر آپ دعوت کا نام لے کر اصلاحی عناوین دے کر ذمہ داروں کے اوپر لان تان، جماعت پر لان تان، جھوٹ سچ کے الزامات، تو یہ داعیوں کے صفات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے والے ہیں مسجد کے اندر جا کے، اگر اس کے جو خطبہ دینے والا ہے، آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ ٹھہر کر اتنا سب بیان کر رہے، پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو، جب آپ کو سب چیز معلوم ہو جائے گی۔ اور کوئی آدمی غلط کرا تو اس کو غلط کرا نہیں کہنا، بالکل کہیں گے۔ ان تمام حالات کے باوجود اگر ابھی بھی فصیح الدین صاحب یہاں پر آ کے آپ لوگوں سے پرسنلی ملنا چاہیں، یا پھر اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آپ کی؟ میں بتا رہا ہوں، یہ جمعیت کا دفتر ہے، یہ ہمارا پرسنل نہیں ہے، ہماری جائیداد نہیں ہے۔ صحیح، لوگ ہم کو منتخب کر کے یہاں لائے، ہم ہماری میعاد تک کام کریں گے، پھر اس کے بعد شورا کسی اور کو منتخب کریں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ یہ ہماری جائیداد پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں کسی کو کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ جماعت کے فرد نہیں ہیں، آپ یہاں پر آنا چاہیں، ہم آپ کو کچھ بولے؟ آپ سوالات کریں، ہم آپ کے جوابات دیں۔ جو آنا چاہے، ان تمام کو ہم پہلے سے دعوت دے رہے، آؤ جمعیت کے دفتر پر۔ حال ہی میں ہمارے پاس یہ صدیق دیندار کے ایک صاحب آئے تھے، گزشتہ سال رمضان میں بھی آئے تھے، آگے بیٹھ کے بات کریں، ہم کو ریسپانس دیے، بٹھائے، ان سے گفتگو کریں، جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہم برابر اس کو عزت دیں گے، بلائیں گے، بٹھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصلاح کی نیت سے آئیں۔ بے شک بے شک، کچھ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے آئیں، کچھ اگر آپ غلط فہمیاں پیدا ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس اے سی پی ہم کو ڈبل پورہ برج کے بازو جو پولیس اسٹیشن ہے، اے سی پی آفس میں ہم کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، ادھر سے کچھ 3 آدمی، ادھر سے 3 آدمی تھے، میں تھا، میرے ساتھ ہمارے جماعت کے بزرگ شخصیت عارف عبد الغنی صاحب تھے، اور صوبہ جمعیت کے نائب ناظم صدیق صاحب تھے، ان کے طرف سے احتشام صاحب ان کے وکیل اور ایک فیصل صاحب تھے۔ گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد اے سی پی نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو ہمارے طرف سے جو گفتگو کر رہے تھے، میں اور ہمارے عارف عبد الغنی صاحب کر رہے تھے، جو ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ذمہ دار بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچے ہمارے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے اور یہاں ان کا جذبہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے، اگر یہ لوگ کمپرومائز کے لیے تیار ہیں ہم ان کو بالکل قریب کرنے کے لیے تیار ہیں، جو مسائل اس کو حل کریں گے، ان کو قریب کریں گے، اور ان کے لیے جو تعاون ہے کریں گے، ہم ٹھہر کے مسجد بنائیں گے۔ تو انہیں اے سی پی نے کہا کہ آپ کمپرومائز کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے۔ اس کے بعد یہی سوال ان سے کیا
تو احتشام صاحب کہنے لگے ان لوگوں نے ہم کو بہت تکلیف پہنچائی, ہم کو کوئی کمپرومائز کرنا نہیں ہے, ہم کورٹ سے آئیں گے. میں بتا رہا ہوں ہم اس وقت بھی یہی بات کہے تھے کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو, مسائل کو حل کرو, ہم آپ کو دور نہیں کریں گے. آج بھی اتنا شر اتنا فتنہ پھیلانے کے باوجود بھی اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے, اپنی غلطیوں کو ختم کریں گے, ہم بالکل آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے, یہ لوگ جو جماعت بنائے ہیں اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا, ہمارے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رکی. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے. کوئی حلقہ, کوئی مسجد, کوئی افراد ان کے طرف نہیں چلے گئے. آپ لوگ تو نیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. دوستوں میری یہ کوشش تھی کہ میں ان سوالات کے جوابات شفیق صاحب سے ڈائریکٹ لوں, ورنہ میرے بہت سارے دوست احباب بھی ہیں جو اہل حدیث سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان سے بھی میں سوالات کر سکتا تھا, لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ دفتر پر جا کر ان سوالات کو میں خود وہ شخص جو سیکریٹری ہیں یہاں کے ان سے پوچھ لوں. اور مجھے یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان تمام چیزوں سے مجھے واقفیت حاصل ہوئی ہے. ہر وقت ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, حدیث ہے کہ اتحاد پیدا کرنا, باوجود اس کے کچھ ہمارے میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک حدیثی ہے شاید, میں سمجھتا ہوں کہ فرقوں میں جو ہے ہم بٹیں گے, لیکن باوجود اس کے جو ہے ایک فرقہ جیسا آپ نے فرمایا, وہ ایک الگ ٹاپک رہے گا. ہمیں اختلافات ہوتے رہیں گے, لیکن اختلاف کی جو آداب ہیں اس کو ہم نہیں بھولنا چاہیے. جیسا صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو لے کر کے, چاہے وہ فصیح الدین صاحب ہے, چاہے احتشام صاحب ہے, اس کے لیے ویلکم کرتے ہیں. شفیق صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ میں آج یہاں پر ہوں, کل اور کوئی شخص اس عہدے پر آئے گا تو آفس تو جہاں کا وہی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں سوال کرنا چاہوں گا, اور پھر میں ایک بار وضاحت کرتا چلوں کہ میرا تعلق, ویسے تو میں تو ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں, لیکن میں چونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑا ہوا ہوں, بہت سارے لوگوں سے واقف ہے, ٹی وی اردو, منصف ٹی وی, گواہ, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا سے میں اٹیچ ہوں, لیکن وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے آج میں یہاں پر نہیں آیا ہوں. ایک پرسنل شخصیت کے طور پر یہاں پر آ کر میں سوال کر رہا ہوں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے اس اختلافات کو لے کر کے؟ آخری آپ ایک دو جملے بیان کریں. نہیں, ہم سارے اہل حدیثوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کے لیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے. کسی بھی قسم کے شکوک اور شبہات آپ کے اندر ہیں تو ہماری جمعیت کا یہ دفتر سوائے جمعہ کے روزانہ بعد نماز عصر کا عشاء کھلا رہتا ہے. اب رمضان آ رہا ہے, رمضان کے موقع پر بعد نماز ظہر تا مغرب ہمارا دفتر کھلا رہتا ہے, بعد ظہر تا مغرب. آپ آئیں, اپنے جو بھی مسائل ہے, جو بھی شکوک اور شبہات ہیں اس کو دور کریں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارے پاس چلتا, اختلاف ہوتا, لوگ آتے, ہم بٹھاتے, بات چیت کرتے, الحمدللہ کمپرومائز ہو جاتا. کسی کو غلط فہمی ہم دور کر دیتے, ایسا نہیں ہے کیا لوگ نہیں آتے بول کے نہیں, لوگوں کی کافی تعداد رہتی. اگر آپ عصر کے بعد آتے تو آپ اندر بھی نہیں آ سکتے تھے, اتنی تعداد تھی. دوستو تمام ڈاکومنٹس بھی یہاں پر ہے, چونکہ میرا وکالت سے تعلق ہے تو میں نے تو سرسری طور پر مطالعہ کر لیا ہے. OS نمبرز, IA نمبرز تمام اس میں آپ کو مل جائیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو آپ اسکین وغیرہ بھی کر کے عوام کے لیے بھی آپ اس کو بتائیں گے, امید کرتا ہوں. بہت شکریہ شفیق صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے تمام غلط فہمیاں وغیرہ جو ہے وہ دور ہو گئی ہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی دوستوں جو ہے اس چیز کو سمجھے اور جہاں تک ہو سکے اتحاد کے لیے پہل کریے گا. کچھ بھی پرابلم ہو تو یہاں پر ہم آپ کے مشہور ہیں, آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کے اندر جو بے چینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ شاید اس کے ذریعے سے دور ہو جائے. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اور ویڈیو ریکارڈنگ کی.